ظاہر ہے مینوں جھوٹ بولنا پوسی مومنین نوں جو میں خوش کریں دا پیا تو میں جھوٹ بولنا پوسی جدہ میں جھوٹ بولے ساں تا اس وقت میں اللہ دے احکام دے اوتے پردہ پیا پہنا اللہ دے کام پر کیا ڈال رہا ہوں پردہ ڈال رہا ہوں جب میں اللہ کے کام پر پردہ ڈالوں گا تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاؤں گا اور اللہ کی لعنت کے ساتھ لوگوں کی لعنت یعنی لوگوں کی لعنت جو نیک لوگ ہیں ان کی لعنت کا بھی میں مستحق بن جاؤں گا اگر میں اللہ کے کام کو نہ چھپاؤں ان کو واضح کروں تو پھر میں اس لعنت سے بچ جاؤں گا لیکن اگر کچھ عرصہ میں نے اللہ کے احکام کو چھپایا ہے اللہ کی نشانیوں کو چھپایا ہے اب مجھے نصیحت حاصل ہو گئی ہے یا میں نے کوئی چیز دیکھ لی ہے یا مجھے کسی نے واضح و نصیحت کیا ہے تو جب مجھے واضح و نصیحت ہو گئی مجھے پتہ چل گیا اب میں نے جو چیزیں چھپائی تھیں ان کو واضح کرنا ان کو کھولنا کرنا بیان کرنا شروع کر دیا جیسے ہی میں بیان کرتا چلا جاؤں گا تو خدا کیا فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں گا اور میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دوں گا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم کہ فرمایا البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اللہ تو وڈ کے کوئی توبہ کرنے والا ہے سب تو وڈی توبہ قبول کرنے والا تو رب دی ذات ہے نا بابا تو رب دی ذات جدہ انسان دی توبہ قبول کرے اس تو علاوہ انسان کو کوئی چیز بھی نہیں چاہیے لیکن توبہ قبول کران دا سان اسباب مہیا کرنا پوسی کوئی وسیلہ دیونا پوسی تسی سکول پڑھ دے ہو جدہ تسی سکول پڑھ دے ہو پیپر تواڈے سامنے آ گئے ہن تواڈے کول پیپر حل کرن واسطے تسی محنت ہی نہیں کیتی پڑھائی کوئی نہ ہن جدہ پیپر تواڈے سامنے آ گئے جدہ تسی پڑھائی کوئی نہ تسی کیا لکھ سو جدہ تسی پڑھا ہویا ہویا سبق یاد کیتا ہویا ہویا کتاب یاد کیتی ہوئی ہویا ہن اس ٹائم جدہ تسا پیپر تے ہن کے باہوا تو تھانوں سارا دا سارا پیپر آندا ہو گیا کیا ہے تسا سبب پہلے مہیا کر چکا ہے ہن جدہ اللہ دی درباری تسی پہنچنا ہے اگر تواڈے کول سبب مہیا نہ ہو سی تسی اللہ دے احکام نو چھپایا ہو سی تو وقت میں سمجھو تھانوں تھوڑی توبہ قبول کوئی نہ ہو سی اگر تم لوگوں نے اللہ کے احکام کو نہیں چھپایا ان کی پرواہ کیا ہے اپنے جسم پر لاگو کیا ہے تو جب اب مر کر جاؤ گے تو تمہاری توبہ منظور ہو چکی ہوگی اور تمہیں تمہارے اس کام کی وجہ سے اجر دیا جائے گا اپنی اس سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 61 دے وچ کیا پیا فرماندا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں کفر اختیار کرتے ہیں کفر اختیار کرنے والوں پر کس کی لعنت ہے ایک اللہ ایک اللہ دوسرا فرشتے اور تیسرا لوگوں تیسرا مومنین یعنی جو اچھے لوگ ہیں جو نیک و صالح لوگ ہیں ان کی کیا ہے لعنت ہے تو ہمیں ان تینوں کی لعنت سے بچنا ہے ان تینوں کی لعنت سے بچنا ہے اور اللہ کے کار سے بچنا ہے اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں جیڑے کافر ہیں ہن کفر دے قسم ہوندیاں کفر دے کیا ہوندیاں قسم ہوندیاں مثال کیتا میں کس طریقے نال تانوں ثابت کر کے دیواں ایک بندہ نماز پڑھدا ہے دوسرا بندہ آندے تن نماز کیڑا فائدہ دے سی وہ دار اسلام تو خارج ہو گیا دار اسلام تو کیا ہو گیا خارج ہو گیا اس نے نماز نو حقیر سمجھا اور جو نماز کو حقیر سمجھے فقہی احکام کے مطابق وہ واجب القتل ہے وہ واجب القتل ہے جو نماز کو حقیر جانے ہاں البتہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کا وقت گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے نماز چھوٹ گئی ہے تو خدا بند متعال کو یہ پچھتانے والا شخص بہت پسند ہے
کیوں کہ وہ پچھتا گیا، اور جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھنی تو تھوڑی دیر بعد پچھتا بجنا، انج نہیں کرنا، نہیں نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی، ہاں البتہ چھٹ ونجے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، ویسے کوتاہی ہو گئی ہے، نیندر آ گئی ہے، یا کسی کام میں مصروف ہو گئے ہیں، یا فرد کی کدیں کم لگے گئے ہیں، یا کوئی ایسا قسم کا کوئی پروگرام آئی ادھر ٹور گئے ہیں تو نماز دا ٹائم نکل گیا ہے، تو بات اے افسوس کرے میرا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے میں اس اپنی غلطی کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، خدا مند متعال مجھے معاف فرما۔ تو خدا مند متعال کو پچھتاون والا بندہ بہت پسند ہے۔ اچھا جی، کریم رب سورت بقرہ دی آیت نمبر 62 دے وچ کیا فرمائندا پی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ کیڑے بندے؟ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات پر پردہ پایا، جن لوگوں نے احکام خداوندی کی قدر نہ کی، جن لوگوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی آیات کو مروڑ دیا، یعنی اللہ کی آیات کو اس طریقے کے ساتھ بیان کیا کہ وہ سامنے والا جو بیٹھا ہے وہ میری یہ جملہ سن کر خوش ہو جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی طرف سے بیان کر کے، اپنی طرف سے بنا کر آیات کو بیان کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ذرا برابر بھی ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان پر عذاب مسلسل جاری رہے گا۔ تو دعا ہے کہ کریم اللہ اساکوں ایک اور کا پڑھ لئیے، اچھا ایک اور کا پڑھ لینے۔ اللہ اپنی رحمانیت دا ذکر کیتا ہے، اللہ کے فرمائندہ ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اچھا جی، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ ذات نے اپنی رحمانیت اور کریمی کا ذکر کیا ہے کہ آکھنا چاہتے ہیں اللہ شاید اگر کوئی شخص توبہ استغفار کر کے میرے دروازے پر آ جائے تو میں رحمان اور رحیم اللہ اس کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، لیکن جو سرکش بن کر اکڑ کر تکبر کر کے متکبر انسان میری دربار میں آ جائے گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ سب سے بڑا متکبر میں ہوں، اور کوئی متکبر نہیں، سب تو بڑا متکبر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تو متواد کے متکبر اور کوئی ہے ہی نہیں سکتا، صرف زیبا دیندہ ہے متکبر تکبر اللہ دی ذات کو، کسی اور کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ ہاں پھر اللہ دکھائے گا کہ تو بہت بڑا متکبر بنتا تھا، اب دیکھ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ سمجھے یہ گل دی کوئی نہ، تا انسان نو اپنی آخرت بچانے کے لیے دین کے احکام کی نور پرواہ کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ پرواہ کرنی چاہیے، دین کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، دین کے احکام کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے۔ اپنی مرضی کا دین بناؤں گا تو اپنی مرضی کی سزا نہیں، اللہ کی مرضی کی سزا ملے گی مجھے، میں حق نہیں رکھتا کہ میں اپنی مرضی کا دین، جب کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا دین بنائے تو تجھے اور مجھے کیا اجازت ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین بنائیں؟ ہم اپنی مرضی کا دین نہیں بنا سکتے، ہم اس طرح چلیں گے جس طرح خدا نے ہم کو چلنے کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چلنا۔ سمجھ آئیے گل دی کوئی نہ، انجے سر دو تو لگ گئی ہے، ہن تسی انجے کرنا ہے۔